آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ خبر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیراعظم سے متعلق کیسز کی سماعت سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس طرح عمران خان صاحب کے کیسز سے ہٹا دینا ایک طرح سے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ اگر یہی اصول اپنایا جاتا تو پھر ان کو بینچ کا ممبر ہی بنانا چاہیے تھا، اور یہ ہدایت جو ہے چیف جسٹس صاحب پہلے ہی جاری کر سکتے تھے۔ اب یہ تمام کیس جو تھا یہ ڈیولپمنٹ فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں تھا، اور یہ منتج ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے کیسز سے ہٹانے یا ان کو پرے رکھنے کے معاملے پر۔ اور جو اصل ایشو تھا کہ کیا ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ سینٹ کے انتخابات میں ایم پیز کی وفاداریاں بدلنے یا وفاداریوں کو قائم رکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ بالکل سیٹیسفائڈ کر دیا گیا۔ حکومت کے اس بیان کو مان لینا یہ بھی بہت حیران کن ہے۔ ایک ایسا بیان جو خبروں میں آپ کو نظر آیا، جس کے اوپر اداریے لکھے گئے، اور جس کے اوپر میں 4 ایم پیز کو جانتا ہوں جو بہت خوش تھے اس بیان کے آنے کے بعد، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو 50 کروڑ روپیہ ملے گا، اور وہ خوشی کوئی بے بنیاد نہیں تھی۔ ظاہر ہے کوئی انڈیکیشن ان کو ملے ہوں گے تو خوشی ان کو ملی ہوگی۔ تو یہ جو کلاسک ہے کہ دکھائی سجی اور ماری کھبی، سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم سے متعلق اور ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کی پالیسی سے متعلق کیس ہے۔ آخر میں پتہ چلا کہ کیس تو اصل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق تھا، اور فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو دھیرے دھیرے داغدار کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اب وہ حقیقت میں داغدار ہو رہی ہے نہیں، لیکن ٹیکنیکلی اس کے اوپر دھبے لگانے کا عمل جاری ہے۔ تو یہ جو کیا گیا ہے یہ بہت سارے لوگ اسی ضمن میں دیکھیں گے۔ شاہ جی، یہ جو ویڈیو سکینڈل ہے، یہ الیکشن کے سلسلے میں جو ہے، اس کا ایک ابھی یعنی میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ پی 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 کا جو اس وقت سینٹر وہاں سے منتخب ہوا تھا، یہ پی 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 کی طرف سے آیا تھا، اور پی 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 نے اس کو سینٹ کا وہ جو ہے یا چیئرمین کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد وغیرہ آئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے اس کو گلٹی تھا کہ یہ گلٹی ہے ہماری طرف سے، تو اس نے پھر سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا 2020 کے اندر۔ سر، جب 2020 کے اندر اس نے استعفیٰ دیا تھا تو کے پی کے کی اسمبلی سے پی ٹی آئی نے اس کے بیٹے کو دوبارہ سینیٹر منتخب کیا، یعنی کہ اس کا جو میجر ایک بندہ تھا، وہ کردار تھا 2018 کے اندر جو یہ لین دین کے اندر تھا، استعفیٰ دیا پی 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 کی سیٹ سے، اور وہ پی ٹی آئی کی سیٹ سے اس کا بیٹا اب دوبارہ سینیٹر بنایا انہوں نے 2020 کے اندر۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سینٹ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی تو کردار کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اتنے ہائی لیول کے لوگ اگر اس قدر بکاؤ ہیں، اور یا یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ، یعنی تو پھر پوری قوم کا کیا حال ہوگا؟ دوسری قوموں نے تو یہ سب کچھ کر کے ان چیزوں سے سیکھ لیا ہے، تو ہمیں تو یہ سب کچھ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، تو اور ہمارے قرآن میں ہے، تو ہم ان سب چیزوں کو کب کریں گے اس طرح سے؟ جی ہاں، میں نے یہ کیس بھی دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ 4-5 اور کیسز بھی ہیں جس کے اندر جو ڈکلیئرڈ لوگ ہیں جو اس قسم کی پریکٹسز کے اندر انوالو تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے نام ان کا جو ہے نا وہ مفل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ کو پھر ساروں کے نام لینے ہوں گے، اور یہ لسٹ بڑی طویل ہے۔ سلیم صافی صاحب کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں لین دین میں انوالو تھے اور کس طرح وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ کیسے کام کر، جو غلام سرور صاحب ہیں، گورنر صاحب، ان کا آپ بیان ہی دیکھ لیں کہ جی ہم سرپرائز دیں گے انتخابات کے اندر۔ سرپرائز کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ سرپرائز یہ تھوڑی ہے کوئی سامری جادوگر کی ٹوپی تھوڑی ہے اس کے اندر سے آپ کبوتر نکال لیں گے، ظاہر ہے آپ پیسہ چلائیں گے تو سرپرائز ہوگا نا، ویسے تو سرپرائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا جو ہے تعفن زدہ نظام بنا دیا گیا اس کے بعض حصے، کہ آپ کسی ایک شخص کو جو ہے نا اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے۔ اور سب سے جو تکلیف دہ امر ہے وہ یہ ہے،
یہ دوسرے سوال میں آپ نے ذکر کیا کہ جی ہمیں کیریکٹر پر بات کرنی چاہیے، یہ سارا جو ہے یہ ٹاپ سے آتا ہے. جو چائنیز کہاوت ہے کہ جو مچھلی سڑتی ہے وہ سر سے سڑتی ہے، تو یہ ٹاپ سے آتا ہے، اور وہ باتوں سے نہیں اعمال سے آتا ہے، وہ ٹویٹ سے نہیں، وہ اقدامات سے آتا ہے. وہاں پہ جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ شکل ہے پاکستان کی سیاست کی. ہر کوئی جو 2 نمبری میں ملوث ہے وہ دندراتا ہوا پھرتا ہے، لوگوں کو لیکچر دیتا ہے کہ وہ کتنا صاف ستھرا ہے. اگر ایسے لوگ جن کے کردار اور جن کے اعمال واضح ہوں، کم از کم یہ نہ کریں کہ لوگوں کو لیکچر دیں، تو پھر بھی ہم اس کے اوپر کچھ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن یہ تو ایک نیا درجہ ہے گراوٹ کا، جس میں آپ کے اعمال دنیا پر واضح بھی ہیں اور آپ سب کو دعوت اسلام بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ پر. ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ بول رہے تھے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اور عمران خان کہتا ہے کہ ہم اور فوج ایک ہی پیج پہ ہیں. شیخ رشید بھی کہتا ہے ہمارے ساتھ فوج ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کو آرمی کو سیاست میں گھسیٹ کون رہا ہے، یہ حکومت والے یا اپوزیشن والے؟ طلعت صاحب، میرا سوال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز کے حوالے سے ہے. ان کو کیوں بار بار یہ وضاحتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں؟ یہ بات کوئی مجھے بندوق کی نوک پر بھی نہیں سمجھا سکتا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے ایونٹس جو ہیں اب وہ قوم کی صاف ظاہر ہے کھانا کھاتی ہے، گھاس تو نہیں کھاتی کہ ان کو سمجھنا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے بار بار وضاحتوں کی؟ شکریہ. السلام علیکم طلعت صاحب. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت دیں کہ یہ پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں. اس کے علاوہ اب آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ اب جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا بتعز من تشاء وتذل من تشاء والا. جی اس کے اوپر میں کمنٹ کر چکا ہوں کافی، اور یہ معاملات بھی اٹھائے جا چکے ہیں. ایک تو میرے خیال میں اس قسم کی پریس کانفرنسز میں اس قسم کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں. اگر آپ نہیں ہیں سیاست کے اندر تو پھر نہیں ہوں گے، تو اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو نظر آنا چاہیے نا کہ آپ نہیں ہیں. اور اگر تاریخ اتنی طویل ہے ہماری انٹرونشنز کی، تو پھر ایسے بیانات کو کیئرفلی دینا چاہیے. میرے خیال میں سوچا نہیں جاتا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی میموریز جو ہیں تمام تر گھن چکر جس کے اندر ان کو لگایا گیا ہے اس میں پڑھنے کے باوجود ان کی میموریز کتنی اسٹرانگ ہیں. یا خیال نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر سوچا جاتا ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو حکومت کا آپ نے ذکر کیا، حکومت کی طرف سے جو خود ابھی بھی آپ منسٹرز کے ساتھ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو منسٹرز آپ کو ہر دوسرے معاملے کے اندر نا ادھر اشارہ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک اشارہ کرتے ہوتے ہیں جی کہ یہ فوج کے جو لیڈران ہیں، اور بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا تعلق ہے ادھر. اب یہ اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی بھی صحافی کے ساتھ پوچھ لیں، جو بھی کسی منسٹر کے ساتھ یا مشیر کے ساتھ رابطے میں ہے وہ آپ کو یہی بتائے گا. جو اندر کی خبریں ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں نا. تو ان حالات کے اندر اس طرح کے بیان دینا میرے خیال میں میری نظر میں تو اس کی کوئی پرپس سرو نہیں کرتا. کوئی خام خواہ کا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے وہی بات کر دی جو آپ نے ذکر کیا کہ جو گزشتہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، عمران خان صاحب کی تقریر ابھی ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا. اب وہ ٹویٹ جو ہے وہ غائب نہیں ہوا، ان کے جانے کے بعد بھی غائب نہیں ہوا، اور یہ غائب نہیں ہوگا. اب تو اگر ٹویٹ غائب نہیں ہو رہا تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ جو کام کیے گئے ہیں وہ غائب ہو جائیں؟ تو میرے خیال میں ایسے بیانات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے. مجھے کم از کم ان سے کوئی مثبت نتیجہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آتا، بالخصوص جب حقائق آپ کو کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں. طلعت صاحب، میں یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں، شکاگو شہر سے. میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتا ہوں. پوچھنا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک آبزرویشن دی تھی کہ جو ملک ہے اس کو ایک حکمت عملی کے تحت جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے. تو میرا سوال یہ اس میں بنتا ہے کہ یہ جو کیا 22 کروڑ عوام ہیں
یہ کیا تماشائی ہیں سب کے سب؟ کوئی اس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس عمل کو روک سکے، ان ہاتھوں کو روک سکے، ان ہاتھوں کو توڑ دے؟ کوئی ایسی چیز ہو آپ کے ذہن میں تو پلیز رسپونڈ کیجیے گا. تھینک یو. دیکھیں، یہ کوئی بسات احترام جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو میں بسات احترام یہ گزارش کروں گا کہ جو سب سے بڑی سازش ہے وہ نکمے پن کی ہے، جو سب سے بڑی سازش ہے وہ حرص کی ہے، جو سب سے بڑی سازش ہے وہ اپنے مفادات کو قومی مفادات کے اوپر حاوی کرنے کی ہے، جو سب سے بڑی سازش ہے وہ چھوٹے پن کی ہے، وہ چھوٹے اذہان کی ہے، وہ چھوٹی سوچ کی ہے، وہ گری ہوئی سوچ کی ہے. تو پاکستان کے کو کسی سازش کی تو ضرورت نہیں ہے. کسی نے باہر سے آ کے تو یہ سارا رفڑ نہیں پیدا کیا نا، کہ کسی نے واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے یہ پلان بنایا ہے، یا کسی نے اسرائیل کے اندر بیٹھ کے یہ پلان بنایا ہے، یا ہندوستان نے کوئی پلان. ایسا تو کسی نے پلان نہیں بنایا. سارے پلانس ہمارے اپنے ہیں. آپ اگر یہ کام کر لیں کہ ایک لسٹ بنا لیں ان تمام بڑے بڑے چیلنجز کی جو آپ کی نظر میں بطور ٹیکس پیئر پاکستان کے شہری کے پاکستان کو درپیش ہیں، اور اس کے آگے آپ خانے بنا لیں اور پھر اس کے اندر لکھتے جائیں جو آپ کے خیال میں ان تمام بحرانوں کا ذمہ دار ہے، تو آپ کو خود ہی لسٹ مل جائے گی کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. کسی کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے. ہر کوئی جو ہے وہ 24 گھنٹے گزار رہا ہے، اور 24 گھنٹے کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے مال اور مزید مال کو اکٹھا کرنے کی تراکیب جو ہے، اور اپنی اولاد کو تحفظ دینے کی تراکیب سوچتا رہتا ہے. ملک کا جو مفاد ہے یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی ہے جس کو اب استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں ہچکچاتے ہیں، کیونکہ یہ بے معنی اصطلاح بن گئی ہے. تو جب روتھلیس پاور پالیٹکس ہو رہی ہو اور ایک خوفناک قسم کی جنگ ہو رہی ہو وسائل کے اوپر، اپنے ذاتی وسائل یا اپنے اداروں کے وسائل، تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون یہ کام کرے گا؟ اور پھر جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپیس بھی بالکل نہیں بنائی گئی. تو بہت مشکل حالات ہیں. ایک آدمی کا کام نہیں ہے جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں. خالد بھائی، میں باجوڑ ایجنسی سے بات کر رہا ہوں. سر جی، شیخ رشید نے جو کل تقریر میں غصہ دکھایا تھا، تو یہ کیا اسٹیبلشمنٹ پر غصہ تھا یا عوام پر تھا یا اپوزیشن پر تھا؟ اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی. پلیز اس کا تجزیہ کیجیے. شکریہ. شیخ رشید صاحب کچھ بھی بول دیتے ہیں جی. ان کو مکمل طور پر ایگزیمپشن ہے، ہر احتساب سے ایگزیمپشن ہے، ہر اعتراض سے ایگزیمپشن ہے، ہر اصول سے ایگزیمپشن ہے، ہر قانون سے ایگزیمپشن ہے. وہ افواج پاکستان کے متعلق بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ جو بدترین کرٹک جن کو باہر بھاگنا پڑا تنقید کے اوپر، وہ بھی نہیں کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں وہ جج صاحبان کے بارے میں بات کہہ سکتے ہیں، وہ موب کو انسائٹ کر سکتے ہیں کہ پبلک پراپرٹی کے اوپر یا پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر اٹیک کریں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سے متعلق کوئی بھی معلومات سامنے آئیں، ان کو تمام ایگزیمپشن حاصل ہے. تو جب آپ کے پاس اتنی بڑی ایگزیمپشن ہو نا جی، تو پھر آپ احتیاط نہیں برتتے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. آپ بس بول دیتے ہیں اور اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے بول دیا. تو ان کی یہ کیفیت ہے. تو غصہ نہیں ہے ان کا، وہ بس ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ بہترین طریقہ کار ہے کیونکہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور صرف وہی نہیں ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو شہزاد اکبر کی آپ نے لینگویج دیکھی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اور بھی ہیں کافی سارے. السلام علیکم طلعت صاحب، میں رضوان بات کر رہا ہوں بوسٹن سے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے پاکستان میں، اس کا ایک کردار تو عمران خان صاحب ہے، جبکہ دوسرا کردار اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پس پردہ عمران خان کو چلا رہی. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آیا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ کیا یہ کچھ افراد ہیں جن میں سے 2 افراد آئیڈینٹیفائی کیے میاں نواز شریف نے اور ان کو باقی اسٹیبلشمنٹ کو الگ کیا؟ کیا تمام اسٹیبلشمنٹ ہی اس ہائبرڈ نظام کا حصہ ہے، یا صرف یہ کچھ افراد جو ہیں اس کو پورے نظام کو اس وقت انہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے پورے میڈیا کے لیے اور سول سوسائٹی کے لیے بھی. ذرا اس بات کا جواب دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.
جی بنیادی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مراد وہ غیر سیاسی لیکن طاقتور ڈھانچہ ہے جو کسی بھی ریاست کے نظام میں چلانے میں ایک تو انسٹرومنٹ بھی ہے یعنی سہولت کار بھی ہے اور ایک ٹول بھی ہے، اور دوسرا بسا اوقات اپنی طاقت کی وجہ سے حاکم بھی بن جاتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں جو ادارے عموماً گنے جاتے ہیں وہ بڑے طاقتور بیوروکریٹس ہیں۔ پاکستان میں مثلاً غلام اسحاق خان جو ہیں ایک وقت بیوروکریسی کا بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کی فگر تھے۔ تو بیوروکریٹس ہیں اس کے اندر بڑے تگڑے، اس کے اندر فوج کے جو سربراہان ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، اور فوج بطور ادارہ ہے، انٹیلیجنس بطور ادارہ ہے۔ جو سویلین اداروں کے اندر مثلا احتسابی قسم کے ادارے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ جوڈیشری جو ہے وہ اپنے کارہائے نمایاں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگر آپ پاناما کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے تمام پہلو جو ہیں ایٹ ورک نظر آتے ہیں۔ بہت سارے پولیٹیشنز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کارندے بنتے ہیں، میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ خود بھی ہے۔ جن کی بات نہیں ہوتی وہ بزنس انٹرسٹ ہیں۔ بہت بڑے بزنس مین جو ہیں آپ نے دیکھا جب بھی کوئی بڑی غیر آئینی یا غیر قانونی تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کا حصہ بنتے ہیں اور کس طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ جو فوج اور جو انٹیلیجنس ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ بسا اوقات ان کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو انہی کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی وسیع تشریح کریں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف فوج اور انٹیلیجنس اداروں تک محدود نہیں ہے۔